إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سارے ایمان والوں کو ہمیشہ تقوی کی زندگی جینے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی وصیت ہے کہ ہم ہمیشہ تقوی کے ساتھ جئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تقوی کے ساتھ جیو اور تمہاری موت نہ آئے الا یہ کہ تم مسلمان ہی رہو۔ تقوی کی وصیت کے ساتھ یہ فرمانا کہ تم مسلمان ہی مرنا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی کی زندگی ہی اسلامی زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو، سارے لوگ ایمان والے مخاطب ہو گئے، امیر ہوں، غریب ہوں، عالم ہوں، غیر عالم ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، جن کا نسبت ایمان اور اسلام کے ساتھ ہے وہ سارے لوگ مخاطب ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والا کہہ کے وصیت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کی زندگی جیتے رہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہی رہو۔ تقوی کی زندگی سے الگ اسلام نہیں ہے۔ تقوی جہاں ہے وہیں اسلام ہے، اور اسلام اور یہ فرما برداری تقوی ہی کے لیے ہے۔ یہ فرما برداری جو ہے یا یہ تقوی جو ہے یہ فرما برداری ہی ہے، کسی بھی طرح سے الٹ کر کے آپ بات کریں۔ جیسے کہا جاتا ہے اسلام پر چلو، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام پر چلنے کے لیے ایک ماڈل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسلام پر چلنا ہے، اسلام 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 کی باتیں کرتے رہنا ہے۔ کون سا اسلام؟ قرآن کہتا ہے وہ اسلام جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اسوہ قائم کر دیا گیا ہے، ماڈل بنا دیا گیا ہے۔ جو آپ کی زندگی تھی اسلامی، وہی اسلام ہے۔ جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں نے اس موضوع پر بہت باتیں آپ سے کی ہیں کہ جب مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ سنت اور حدیث والا ہے۔ اگر سنت اور حدیث والا نہیں ہے تو مسلم نہیں ہے۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بصیرت دی تھی اور کتنے عبقری تھے، کتنی صراحتوں کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے اسلام سنت کا نام ہے، اسلام سنت کا نام ہے، سنت اسلام کا نام ہے۔ جس آدمی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی
وہ اسلام کا نعرہ تو لگا سکتا ہے لیکن دین نہیں سمجھ سکتا، اصل اسلام نہیں سمجھ سکتا۔ جس مسلمان کو یہ مسئلہ نہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اسلام نازل فرماتا ہے، عقیدے، احکام، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں آتی ہیں اترتی ہیں وحی کی صورت میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہیں۔ آپ پہلے مخاطب ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ مخاطب ہیں، اور آپ کے سارے امتی، سارے انسان مخاطب ہیں۔ آپ پہلے مخاطب ہیں تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے حکم پر آپ چلیں اور چل کر کے آپ ایک اسوہ بنا دیں۔ اسی لیے کہا عبادت اللہ کی کرنی ہے، عبادت اللہ کی، اور طریقہ کس کا لائیں گے؟ اگر یہیں کمزور پڑ گئے تو معلوم نہیں کتنے طریقے بن جائیں گے، اور بن گئے۔ اگر یہ موقف اور یہ کنسپٹ کلیئر ہوتا، مضبوط ہوتا کہ بندگی اللہ کی اور طریقہ اللہ کے اس رسول کا جس پر بندگی کا طریقہ بھی اترتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل آ کر کے نماز کا طریقہ سکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز کی عبادت کی شکل کون سی مطلوب ہے، جو شکل مطلوب ہے وہ جبریل آ کر کے آپ کو سکھاتے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز سکھائی۔ اور ایک بار کچھ نوجوان آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، کئی دنوں تک رہے۔ پھر آپ نے ان کے حالات، ان کے گھر کے اہل و عیال کا مسئلہ جاننا چاہا، تو آپ نے دیکھا کہ کئی دن ہو گئے، یہ نوجوان ہیں، انہیں اپنے بچوں میں جانا چاہیے۔ تو آپ نے انہیں اجازت دی، کہا جاؤ، اور آپ فرماتے ہیں جو کچھ سیکھا ہے انہیں سکھاؤ، جو تعلیم تمہیں یہاں ملی ہے انہیں بتاؤ، اور ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، یہ اسی وقت آپ نے فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی وصلی، ایسے ہی نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کسی امتی کو یہ جرات کرنے کی اور یہ جرم کرنے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ جرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ حنفی نماز ہے، یہ شافعی نماز ہے، یہ حنبلی نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے۔ کتنی جرات کی بات ہو سکتی ہے آپ بتائیے؟ تو عبادت جب رب العالمین کی ہے تو طریقہ کس کا؟ اس کا جس نے عبادت کرنے کا طریقہ اپنے فرشتے کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور ہم سب کو، سب لوگوں کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسئلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھ کا فرق ہو سکتا ہے، دلیل ملی نہیں ملی یہ گیپ ہو سکتا ہے، کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ فلاں کے طریقے کی نماز ہے، یہ فلاں کے طریقے کی نماز ہے۔ کوئی امتی کہے کہ میں ان کے طریقے کی نماز پڑھتا ہوں، کوئی کہے میں ان کے طریقے کی نماز پڑھتا ہوں۔ سارے امتیوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل عمل لیس علیہ عملنا فہو رد، جو عبادت میں نے نہیں کی اور میری طرح کی عبادت نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اور کسی امتی کو اتنا موٹا مسئلہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے۔ کتنا بھی کم پڑھا لکھا آدمی ہو، کتنا بھی ادنا ہو سماج کا، سوجھ بوجھ میں اسے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندگی اللہ کی تو کلمہ جس رسول کا ہم پڑھتے ہیں، طریقہ اس رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کی دیکھیے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہم سارے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہی مرو۔ ڈرتے رہو گے تب جا کر کے موت اسلام پر ہوگی۔ ابھی اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور آسان چیز ہے کہ وہ تقوی کیا ہے جس پر رہیں گے تو مسلمان مریں گے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں تقوی؟ کہ ہم اس تقوی پر رہیں گے جس کی وصیت رب العالمین کرتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اپنے اس آیت پاک کو پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسا حکم ہے تاکہ تم مسلمان ہی مرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز سے بچنا جو نقصان دہ ہے،
ہر وہ کام کرنے سے بچنا چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ کرنا ضروری ہے، کچھ چھوڑنا ضروری ہے. تو جو نقصان کی چیز ہے اس سے بچنا، اسی کا نام تقویٰ ہے. یعنی معصیت کا کام، معصیت کا کام چھوڑنا ضروری ہے. معصیت نہیں چھوڑے گا آدمی اور یہ سوچے گا کہ وہ مسلمان مر جائے، تو معصیت چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معصیت چھوڑنے کی ٹریننگ کے لیے 1 مہینے کا سال میں روزہ ہم نے تم پر مقرر کر دیا ہے تاکہ تم ٹرینڈ ہو جاؤ کہ کیسے معصیت چھوڑی جاتی ہے. پورا رمضان ہم اللہ کے فضل و توفیق سے اور اس کے بعد اپنے پختہ ارادے سے، دینی جذبے سے ہر وہ عمل کرتے ہیں جو عمل ہمارے لیے تقویٰ کا عمل ہے، جو عمل ہمارے لیے تربیت کا عمل ہے. یہ تربیت کا عمل کیسے چلتا ہے؟ یہ تربیت کا عمل چلتا ہے، دیکھیے پورا مہینہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس طرح گزارتے ہیں کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے تو ہم بچتے ہی ہیں. ہر حال میں، عبادت کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے. جتنی حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں حرام قرار دے دیا ہے اس سے بھی ہم بچتے ہیں. ہم اس سے بھی بچتے ہیں، ان حرام چیزوں سے بھی بچتے ہیں خصوصیت کے ساتھ جو حرام ہیں، لیکن جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اس سے بھی ہم بچتے ہیں. کس لیے بچتے ہیں؟ تاکہ ہمارے ہاں تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کون سا تقویٰ؟ ہر وہ عمل جو معصیت کا ہے، نقصان دہ ہے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. معصیت کے کام سے ہم بچ سکیں، اللہ تعالیٰ سال میں ایک بار ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، تیار کرتا ہے. صلاحیت، دماغ اور دماغ کے ساتھ جسم کے ساتھ ہم تیاری پوری کرتے ہیں. ہم پوری تیاری کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ پر چل کے ہم دیکھیے ثابت کرتے ہیں. رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، طیبات میں شمار کیا ہے. میاں بیوی کا تعلق یہ حلال اور پاکیزہ تعلق ہے، یہ محبت اور سکون کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روکا ہے حالت روزہ میں. جب تک روزہ ہیں، پیریڈ جتنا ہے اس پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یہ ہم پابندی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روزے کی فرضیت کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ تم تقویٰ کی صلاحیت پیدا کر لو اور تقویٰ کی زندگی جیتے رہو. ایک لفظ آدمی روزے کی حالت میں غلط بول کر کے اپنی عبادت کو خراب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ پابند کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑے پر اتارو ہو جائے، غلط زبان استعمال کرنے لگے، یعنی جھگڑے کی، بد زبانی کی زبان، تو آپ کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تربیت کے عمل میں ہوں، میں آپ کو ایسے ہی جواب نہیں دے سکتا، ایسی ہی زبان نہیں استعمال کر سکتا جیسے آپ کرتے ہو. اتنا ٹرینڈ رہ کر کے آدمی، اتنا تربیت میں رہ کر کے آدمی روزہ رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر تقویٰ ہو، تقویٰ والا بن جائے. اسی تقویٰ کو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی تقویٰ کو کہ یہی اسلام ہے. اسی لیے بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جنت تقویٰ والوں کے لیے ہے. کس کے لیے جنت ہے؟ تقویٰ والوں کے لیے. اور تقویٰ ہے نام کس کا؟ ہر معصیت سے بچنے کا، ہر ضرر کے عمل سے بچنے کا. اب ضرر کا عمل کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہماری دینی مائیں بہنیں بھی آتی ہیں اور آنا چاہیے، بڑی تعداد میں آنا چاہیے. یہی ایک تو ذریعہ بچا ہے جمعہ کا، جس میں نصیحتیں مل جاتی ہیں. ایک نظام ہے اللہ کے فضل و توفیق سے چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، ہم سب کی ماں صفیہ ہیں، ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہیں پتا چلا
کہ ان کی سوکن نے انہیں یہودین کہا ہے، بنتے یہودی کہا یہودین ہے۔ انہوں نے جب سنا تو رونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ان کے پاس تو کہا کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حفصہ نے، ام المومنین حفصہ نے مجھے یہودین کہا ہے کہ صفیہ بنت یہودی لڑکی ہے، یہودین کا طعنہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، تم یہودین نہیں، تم نبی ایک پیغمبر کی بیٹی ہو اور ایک پیغمبر کی بیوی ہو، یعنی میری بیوی ہو، اور حفصہ کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تمہاری نسبت بھی، یہود کی نسبت بھی تو نبی کی طرف ہے، اور آج تم میری بیوی ہو تو یہ تمہارے لیے کتنا فضل و کمال ہے۔ پھر آپ نے تنبیہ کیا حفصہ کو، آپ نے تنبیہ کیا اپنی دوسری بیوی ام المومنین حفصہ کو۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ یا حفصہ، آپ نے فرمایا حفصہ ڈرو تم اللہ سے۔ جو چیز نقصان دہ ہے زبان و عمل میں، حتیٰ کی اشاروں میں، تنبیہ ہے سارے مردوں اور عورتوں کو، چھوٹے بڑوں کو، کہ اللہ سے ڈریں اور زبان کا استعمال صحیح کریں۔ آپ بتائیے کتنی لاپرواہی ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، اپنے سرکلوں میں، اپنی فیملیوں میں، اپنے اپنے مقام پر کتنے آزاد ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں ملا دے ہم سب کو، اور ہم سب کو اس مہینے کی سعادتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے سلف سے ملتا ہے کہ وہ رمضان پانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عمر اتنی دے دے کہ رمضان ہمیں مل جائے۔ تو یہ طلب کس کے ہاں پیدا ہوگی؟ یہ طلب اسی کے ہاں پیدا ہوگی جو نیکیوں کو، صلاحیتوں کو بندگی کر کے اور مضبوط کرنا چاہے گا اور اللہ تعالیٰ کا اور قرب حاصل کرنا چاہے گا، لالچی ہوگا۔ آپ میں، ہم میں کتنوں کو لالچ ہے، آنے والی پابندیوں کی مشکلات میں اکثر سماج کے لوگ پہلے سے بے چین رہتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کو پانے کے لیے بے چینی ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں عمر دے، صحت دے، حالات بہتر رکھ، یہ مبارک مہینہ ملے ہمیں۔ سلف تو اپنی عام معمولات کی زندگیاں بند کر دیتے تھے رمضان کے خیر و برکات حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس ڈھنگ کی تیاری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اس تیاری کے پیچھے سماجی انداز نہیں، روایتی انداز نہیں، انداز ہو وہ جو دین کا ہے، جو دین چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اس چانس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی کمر بستہ ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تقویٰ کی ایک مثال، ایک چھوٹی سی مثال اللہ کے نبی نے دی، اللہ کے نبی کی اس تعلیم میں موجود ہے۔ کیا آپ فرماتے ہیں اپنی ایک بیوی سے جنہوں نے آپ کی دوسری بیوی کو یہودین کہہ دیا، آپ نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو اللہ کا، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ معصیت کا کام ہے۔ کبھی ہم سمجھتے ہیں، ہم آپ سمجھتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ معصیت کا کام ہے زبان کا غلط استعمال، زبان کا رف استعمال، مرد ہو یا عورت ہو، ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر تو اپنی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ جملہ جو تم نے استعمال کیا ہے، یہ جملہ اگر پانی میں دریا کے ملا دیا جائے تو دریا کا پانی کھارا ہو جائے۔ کبھی ہم سماج میں نہیں سوچتے کہ ہماری زبانوں کے غلط استعمال، غلط ورڈنگ، غلط سنٹینسنگ کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ میٹھے تعلقات اور میٹھے تعلقات کے نیٹ ورک برباد ہو جاتے ہیں، کھردرے ہو جاتے ہیں۔ نہیں دیکھتا ہے آدمی کون سی زبان کہاں استعمال کرنی چاہیے۔ لوگ تو مذاق سمجھتے ہیں علماء کی شخصیتوں کے بارے میں بولنا، عام لوگوں کی تو بات چھوڑ دیجئے، علماء کے خلاف بولنے میں لوگوں کی جسارت انتہائی ہے۔ ہاں اور تو چھوڑ دیجئے، جہاں تک ہم لوگ بھی سماج میں رہتے ہیں، سماجی حالات کا علم رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بزرگوں کے حق میں کے خلاف بولنا کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ کے خلاف بولنا کوئی پرواہ نہیں، جن کا مقام اتنا بڑا ہے کہ قرآن کہتا ہے اف نہیں کر سکتے، اف
اپنے ماں باپ کی رائے اور ان کے تعلق سے تم اف نہیں کر سکتے. اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑک نہیں سکتے، ماں باپ کو جھڑک نہیں سکتے، ماں باپ کو اف نہیں کر سکتے ان کی کسی بات پر. تو سماج میں ہم جس تقوی کو دین سمجھتے ہیں، اگر تقوی دین ہے میرے بھائیوں تو ڈیٹیل میں جانیں ہم کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کتنا اہم ہے. ایک بار حضرت ابو سعید بڑے اہم فرماتے ہیں، اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آیا مجھ سے کہنے لگا، وہ شخص کی کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے. ہوتے ہیں اپنے بھائی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں جو کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کسی بڑے سے کہ کچھ وصیت نصیحت کر دیجئے، بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بات آپ نے مجھ سے کی ہے یہی بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی کہ کچھ مجھے نصیحت کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا نصیحت کی؟ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اس شخص سے جو شخص آپ سے نصیحت کا سوال کر رہا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اللہ کے نبی سے نصیحت کا اور وصیت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ. کہتے ہیں حضرت ابو سعید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کیا، کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی تصرف سے کسی کو نقصان پہنچانا یہ معصیت کا کام ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے. اللہ کے نبی کیسے سمجھاتے ہیں دیکھیے، آپ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. آپ فرماتے ہیں مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان. ہم میں کتنے مرد و عورت ہیں، ہم میں کتنے چھوٹے بڑے ہیں، کتنے رشتے ناتے والے ہیں، کتنے امیر غریب ہیں جو یہ پرواہ کرتے ہو کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کا اپنے مسلمان بھائی کے خلاف غلط استعمال، ناجائز استعمال، ظالمانہ استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے دماغ میں یہ چیز ہر وقت رہے کہ یہ لفظ مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے، یہ جملہ مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے تجربے کار ہوتے ہیں، تجربے کار تقاضوں ریکوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ عام آدمی جو اس فیلڈ کا نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ پھر اس کے تقاضے اور ریکوائرمنٹ بھی اچھی طرح سمجھتا ہو، نہیں ضروری ہے. اور کبھی یہ نہیں ضروری ہے کہ کسی آدمی کی مصلحت آپ سمجھ لو. کتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک چٹھی لکھ دی مکہ. کہاں چٹھی لکھ دیا؟ مکہ. کیا لکھ دیا؟ ایک راز لکھ دیا، راز کہ مدینہ میں پلاننگ ہو رہی ہے آپ کے خلاف. مکہ کے مشرکین کو ایک خبر بھیج دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. ابھی یہ چٹھی راستے میں تھی، ایک عورت کے ذریعے آپ نے بھیجا تھا. اس صحابی رسول حاتب بن نبی بلتا تھے. اللہ کے نبی کو جب وحی کے ذریعے اللہ نے خبردار کر دیا تو آپ نے حضرت علی کو اور ساتھی بنا کر کے بھیجا، کہا کہ جاؤ پکڑو راستے میں. وہ کہاں پہنچ گئی؟ سرپٹ پکڑ لیا راستے میں. اب عورت کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ایسا ہے. کہا نہیں تمہارے پاس کوئی چٹھی ہے جو تم مکہ والوں کو لے کر کے جا رہی ہو؟ کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے سختی سے ایک جملہ کہا اگر تم آسانی سے وہ چٹھی نہیں دے دو گی جو تمہارے پاس ہے تو ہم تلاشی لینے کے لیے ضرورت پڑی تو تم کو ننگا کر دیں گے. تب جا کر کے وہ جوڑے میں سے نکال کر کے دیا، جوڑے میں رکھا تھا. اس وقت بھی دیکھیے کہ کس طرح مطلب رازدارانہ کام کرنے کی ذہانت تھی. چٹھی جوڑے میں ہے، تلاشی بھی لے تو آدمی کہاں تلاشی لے گا. لیکن جب اس کو بتایا گیا کہ اگر تم نہیں دو گی تو تمہیں ننگا کر دیں گے تو اس نے نکال کے دے دیا، کام ہو گیا. اب جب یہ بات پھیلی، اب آپ دیکھیں جب یہ بات پھیلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہنے لگے، کہا یہ تو منافق ہے، یہ تو غدار ہے، اسے تو قتل کر دینا چاہیے، یہ تو ہمارے راز کو، ہماری ساری پلاننگ کو تباہ کر دینے والا شخص ٹھہرا ہمارے بیچ میں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسئلے کو گہرائی سے سمجھنا یہ سب کے لیے مسئلہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمولی بات تھی، دیکھیے آسمان سے وحی آئی، آپ نے سارا کام کر لیا، لیکن آپ اپنے صحابی کو جنہوں نے بھیجا تھا بلوایا، کہا کہ کیا سمجھ کر کے یہ چٹھی، اتنا بڑا راز، یعنی ایک سیکرٹ مطلب راز تھا، وہ بھی فوجی، وہ بھی جہاد کا راز تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں یقین ہے، میرے دل میں یقین ہے کہ یہ چٹھی ملنے کے بعد ان کو جانکاری بھی مل جاتی، تب بھی میرے دل میں یقین ہے کہ آپ کی پلاننگ کامیاب ہوگی، فتح حاصل ہوگی، اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ایسا میں نے کر دیا تاکہ ہمارے اہل و عیال کو ان کی طرف سے کچھ راحت حاصل ہو جائے۔ آپ ان کے جذبے کو سمجھنے والے تھے، آپ کے ماتحت تھے، آپ ان کے مزاج طبیعت کو سمجھنے والے تھے، وہ بدری صحابی تھے، بدر میں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت بڑا جہاد کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سمجھا دیا، سب خاموش ہو گئے، کہا ان کی نیتوں پر، ان کی نیتوں، انہوں نے جو اپنی نیت بتائی ہم سب کو مان لینا چاہیے، اور تمہیں نہیں پتا ہے کہ بدریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ بدریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاؤ جاؤ جاؤ، اتنا بڑا تم نے کام کیا ہے، اتنی بڑی جہاد تم نے کی ہے اسلام کی راہ میں، اب اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا۔ کبھی کبھی انسان کا کردار اور کیریکٹر اور رول اور کسی موقع پر اور زندگی کے کچھ مرحلوں میں اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے کہ کہیں اگر اس سے چھوٹی موٹی کہیں چوک بھی نظر آتی ہے تو چھوٹے لوگوں کو بات نہیں کرنی چاہیے، اس کی قربانیاں، اس کا مشن اور اس کی عظمتیں اور اس کی سپاہیانہ زندگی اور منہج اسلام اور خدمت اسلام کی راہ میں کوششیں، آخر ماں باپ کی کوششیں ہی تو ہیں کہ اگر وہ کہیں غلطی کرے تو بھی مت جھڑکنا، ان کی قربانیاں یاد کرو، ان کی قربانیاں یاد کرو، کہیں وہ چوک کرتے ہوں، کہیں بڑھاپے کے اثرات میں ہو، بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد آدمی ذہنی جسمانی دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو کنٹرول اور قابو میں نہیں رکھ پاتا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کو اس عمر میں بھی جب ان کا دماغ اور ان کا جسم قابو میں، کنٹرول میں نہ ہو، بیلنس میں نہ ہو، تب بھی خبردار تم ان کو جھڑکنا نہیں۔ قربانیاں ان کی اتنی ہیں، درجات ان کے اتنے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی مصلحتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور یہ دینداری ہے۔ ایک لفظ میں آپ نے فرما دیا یہ اس کیٹیگری کے ہیں جن کی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ایک کام کر جاتا ہے، ایک کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو اس یہودی کے کنواں کو خرید کر کے وقف کر دے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں اخلاص کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے ایک کام کر گیا بندہ اور اللہ راضی ہو گیا، ہمیں کیا پتا۔ اسی لیے کہیں سمجھ میں بھی آئے کہ ہاں ہمیں کچھ بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، تب بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ آدمی نہ بولے۔ ہماری زبانوں کا بہت کنٹرول ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سعید میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تقویٰ کی، اللہ سے ڈرو۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، میں اپنے کو اور آپ سب کو بھی وہی نصیحت دہراتا ہوں جو اللہ کے نبی دہراتے، جو اللہ تعالی ہم سب کو وصیت کرتا ہے۔ اپنے حالات میں کسی کو بھی چاہے چھوٹا ہو یا بڑے ہو تو کہیں بھی سرکشی نہ کریں، کہیں بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم، آپ فرماتے ہیں ظلم سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ یہ بہت بڑا ضرر اور خطرناک چیز ہے ظلم، اتنا خطرناک ہے ظلم کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنوں پر ظلم کا تو تصور آدمی کیا کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غیروں پر بھی ظلم نہ کرو،
کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ تو دینی بھائیوں، اسلامی اور ماں اور بہنوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس بنیادی چیز کی ہمیں نصیحت فرمائی ہے اور جسے دین اور اسلام قرار دیا ہے وہ تقوی کی زندگی ہے۔ تقوی کی زندگی کا مطلب جن چیزوں کا حکم ہے ان پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنا، یہی تقوی ہے۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ ضرر ہے، کسی پر ظلم نہ ہو، اپنے بھائی ہو، اپنے قریبی ہو، اپنی کمیونٹی کے ہو، غیر مسلم ہو، حتیٰ کہ جانور ہو، جانور پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ تقوی کا تقاضا ہے کہ جانور پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تقوی ہو، اور تقوی کہتے ہیں کہ جانور پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ اور زبان درازی تو جانے دیجئے، اور اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو اگر دنیا کی زبان درازیوں کا رات دن سامنا ہے تو میں آپ تمام بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح مسلمان دنیا کی تمام لان تان دہشت گردیوں کے الزامات سے جوجھتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں میں سلفی اور اہل حدیث جوجھتا ہے۔ تو آپ کو میں بعض اپنے بزرگوں کی اور علماء کی نصیحت یاد دلاتا ہوں کہ اہل بدعت ہمیشہ اہل السنہ اور اہل الحدیث کو تان طنز کا اور افتراء کا نشانہ بناتے رہیں گے۔ اگر اہل حق نشانہ نہ بنے اور جو اہل حق نشانے پر نہ ہو تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ حق کی پیروی اور حق پسندی میں وہ کمزور ہو گئے۔ تو ایک تو زبان درازی ایسی ہے، غلط استعمال ایسا ہے کہ جو عام ہے۔ زبان درازی بین المسلکی، سیکٹ وائز، نظریہ وائز یہ سب چلتی رہتی ہے، کسی کے خلاف زبان درازی درست نہیں۔ اگر سلفیوں کے خلاف غیر سلفی زبان درازیاں کرتے ہیں تو یہ تاریخ اسلام کی کا ریکارڈ ہے۔ ہر دور میں ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ساری دنیا ایک ہو کر کے سلفیوں کے خلاف طنز اور تشنیع کا کام کرتی ہے، جھوٹی تہمتیں لگاتی ہے۔ آج بھی کسی عالم سے پوچھا گیا ابھی عنقریب، کہا کہ یہ جہادی گروپ تو سلفیوں کا گروپ ہے۔ کہا انہوں نے جواب دیا، کہا سلفیوں سے دنیا کو متنفر کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، ہتھ کنڈا، یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا ہے، یہ ہتھ کنڈا ہی ہے۔ آخر سلفیت کے فروغ میں، سلفیت کے پرچار میں، سلفیت کی روانی میں کون سی چیز روڑا بن سکتی ہے؟ آپ بتائیے۔ یا اسلام کی تبلیغ میں اسلام پھیل رہا ہے، کون سی چیز روڑا بن سکتی ہے؟ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرو، اسلام کے قانونوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ سلفیت پھیل رہی ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کا کیا ذریعہ ہے؟ موجودہ دور کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ یہ کہو کہ یہ دہشت گرد ہیں، جہادی ہے۔ جبکہ سلفی اگر پکا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں وہ اپنے علماء کے تابع ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ علماء اور حاکموں کے تابع ہوتا ہے مسلمان۔ وہ اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں رکھتا، اور اگر اپنی طرف سے کوئی رائے اور خفیہ پلاننگ کرتا ہے اور علماء کے خلاف جاتا ہے تو وہ سلفی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر مسئلے میں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ پروپیگنڈے چلتے رہیں گے، جاری رہتے ہیں، جاری رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ غربت میں آپ ہیں، اجنبیت کے حالات میں آپ ہیں، اجنبیت سے باہر نکالیں، خود اپنے ہاتھ سے اسلام کو اجنبی نہ بنائیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بن کر کے رہنے کے لیے کوشش کریں۔ مسلمان بن کر کے رہنے کے لیے ایک پہچان یہ بتائی گئی، اپنی زبان اپنے ہاتھ سے دوسروں کو بچاؤ، زبان کا غلط استعمال نہ کرو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مالدار ہوں یا غریب ہوں، کہیں بھی، اور اپنے علماء کی قدر کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، اور یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اونچے درجے کے اپنے صحابہ کو نصیحت کی ہے۔ اگر بڑوں کو نصیحت نہیں آپ فرماتے، بڑوں کو آپ نہیں ٹوکتے، آپ دیکھیے حضرت ابو ذر خامس الاسلام ہیں، بہت اونچا درجہ ہے حضرت ابو ذر کا۔ ایک موقع پر انہوں نے کیا کہہ دیا
کسی کو کہہ دیا کالے کلوٹے یا ابن سودا کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی بولی ہے. اے ابو ذر یہ جاہلیت کی بولی ہے، جاہلیت کی بولی سے بچو. غلط زبان کا استعمال کہیں ہو جائے جذبات میں تو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اسلام کی زبان نہیں ہے، یہ ادب کی زبان نہیں ہے، یہ جاہلی زبان ہے. جاہلی جو چاہتا ہے آدمی بول دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ آنے والا مہینہ جو ان قریب انشاءاللہ پرسوں سے شروع ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو صحت اور زندگی کے ساتھ نصیب فرمائے، اور ہم کو توفیق بھی دے رب العالمین کہ ہم اس مبارک مہینے سے اور اس چانس سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تقویٰ کی زندگی جینے کی تو توفیق عطا فرما. تقویٰ کی زندگی کا مطلب اللہ کی فرمانبرداری کی زندگی، اس کی نافرمانی سے بچنے والی زندگی. اللہ تعالیٰ تو ہمیں نصیب فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں تقویٰ کے ساتھ سنت پر زندہ رہیں، سنت پر، کیونکہ ایک شریعت ہے اور ایک طریقہ ہے. اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، شریعت آئی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ. رب العالمین ہمیں سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر جینے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.